العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، گزشتہ سبق میں ہم نے باب بدء الخلق و ذکر الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا آغاز کیا تھا، اور آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم اسی باب کی فصل اول کی پہلی حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں. امید کہ آپ حضرات حدیث پاک کو بغور سنیں گے اور اس کے ترجمے کی طرف اور اس سے متعلق ضروری گفتگو کی طرف اپنی توجہ مبذول کریں گے. حدیث پاک کچھ اس طرح ہے: عن عمران بن الحسین رضی اللہ عنہ قال انی كنت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءه قوم من بني تمیم فقال اقبل البشرى يا بني تمیم قالوا بشرتنا فأعطنا فدخل ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قبلنا جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء ثم أتاني رجل فقال يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت فانطلقت أطلبها وأيم الله لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم. رواہ البخاری. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ مشہور اور عظیم قبیلہ بنو تمیم کے کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بنو تمیم کے لوگوں، بشارت حاصل کرو، اقبلوا البشرا. انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تعلیمات کی صورت میں بشارت تو ہمیں عطا فرما دی. انہوں نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دین کی تعلیمات کی صورت میں بشارت تو ہمیں عطا فرما دی، اب کچھ اور بھی عنایت فرما دیجئے. بشرتنا فأعطنا فدخل ناس من اہل الیمن، یعنی دین کی تعلیم کی صورت میں آپ نے ہمیں بہت بشارتیں دی ہیں، اب ہم کچھ اور چاہتے ہیں، یعنی مال و منال، اب کچھ اور بھی عنایت فرما دیجئے. اس کے بعد پھر کچھ دیر بعد یمن کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. آپ نے ان سے فرمایا کہ یمن کے لوگوں، تمہیں بشارت ہو یا تم بشارت حاصل کر لو. بنو تمیم کے لوگوں نے تو بشارت حاصل نہیں کی. یمن والوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے بشارت حاصل کی اور ہم اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ آپ سے مذہبی معلومات اور دینی شعور و فہم حاصل کریں. چنانچہ ہم آپ سے ابتدائے آفرینش اور مبدأ عالم کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کائنات کے وجود میں آنے اور مخلوقات کی پیدائش سے پہلے کیا چیز موجود تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف خدا کی ذات موجود تھی جو ازل الازال میں ہے، اس کے ساتھ اور اس سے پہلے کسی چیز کا وجود نہیں تھا.
اس کا عرش پانی پر تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھا۔ حدیث کے راوی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہی تک سن پایا تھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور کہا کہ عمران جاؤ اپنی اونٹنی کو تلاش کرو، وہ بھاگ گئی ہے۔ یہ سنتے ہی میں اپنی اونٹنی کو تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا، اور اب میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ایم اللہ، اب میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کاش میں اس وقت مجلس نبوی سے اٹھ کر نہ جاتا، بھلے ہی میری اونٹنی جاتی رہتی۔ یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، نام عمران ہے اور ابو نجید کنیت ہے، یہ خزاعی ہیں۔ واقع خیبر کے وقت اسلام لے آئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بصرہ کا معلم بنایا تھا، اور ان کا مقام اور مرتبہ حضرت عمران کا یہ تھا کہ فرشتے حضرت عمران کو سلام کرتے تھے۔ حنین اور طائف میں شریک تھے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 52 ہجری میں وفات پائی۔ یہ فضل و کمال کے اعتبار سے طبقہ صحابہ میں بڑے ممتاز تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقہ کی تعلیم ان کے سپرد کی تھی۔ مختلف روایت کے اعتبار سے، سیر صاحب تہذیب کی روایت کے اعتبار سے 130 روایات ان سے مروی ہیں، اور صاحب نزہۃ المتقین کی روایت اور تحقیق کے مطابق 180 روایات ان سے مروی ہیں۔ بہرحال یہ تاریخی چیزیں ہیں اور روایات میں اختلاف ہو سکتا ہے کمی زیادتی کا، لیکن بڑے عظیم صحابی تھے۔ اب یہ کہ اس حدیث پاک سے متعلق اور اس کی توضیح سے متعلق علماء نے مختلف باتیں لکھی ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو صاحب توضیحات کی کچھ تشریح بتانا چاہیں گے جو انہوں نے اس حدیث پاک کے ذیل میں لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ بشرتنا فاعطنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو تمیم کے آنے پر ان کو یہ بشارت دی کہ تفقہ فی الدین اور علمی سمجھ حاصل کر لو، اور پھر اس کے نتیجے میں جنت کی نعمتوں اور علم و فضل کے بشارت قبول کر لو۔ چونکہ ان کی پوری نظر اور مکمل دھیان دنیا پر تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ بشارت تو آپ نے دے دی ہے، اب ہم کو کچھ مال دیجیے۔ شاید انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری الفاظ البشرا سے دنیا سمجھ لیا، کیونکہ نگاہیں دنیا فانی پر لگی ہوئی تھیں اور دائمی آخرت سے غافل تھے۔ اس بشارت کو اہل یمن نے قبول کیا اور اپنے ابتدائی تخلیق کائنات کا پوچھا۔ کائن اللہ یعنی اللہ تعالیٰ ازل الازال سے تھا اور ابد تک رہے گا۔ خالق کائنات اللہ سبحانہ و تعالی وہی ہے اور ہمیشہ سے ہے۔ بہرحال اللہ تو پہلے سے بھی ہے اور ہمیشہ سے رہے گا، اور علی الماء اس کی تشریح و تفصیل سے پہلے لکھی گئی ہے، یعنی یہ مراد نہیں کہ پانی کی سطح پر عرش رکھا ہوا تھا، بلکہ اوپر عرش اور نیچے پانی تھا اور کچھ نہ تھا۔ وَكَتَبَ فِي ذکر سے مراد لوح محفوظ ہے، اور کتب بمعنی اثبت، یعنی سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ دیا، اور ایم اللہ کے معنی قسم کے لیے وضع کیا گیا، یعنی اقسم باللہ، میں اللہ کے نام کی قسم کھاتا ہوں۔ یہ مختصر معلومات تھی جو اس حدیث سے متعلق صاحب توضیحات میں لکھی ہے، اور کچھ معلومات وہ ہے جس کو صاحب مظاہر حق اور علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین اور شرح نے لکھی ہے۔ قدر الفاظ کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن تقریباً معنی وہی ہے۔ اس موقع پر بنو تمیم کے جو لوگ یعنی صاحب مظاہر حق نے جو آپ کے اس سے متعلق لکھا ہے اس حدیث کے شرح کرتے ہوئے،
اس کا خلاصہ ہم آپ کو پیش کرنے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بنو تمیم کے جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، ان کا مطمح نظر آن صلی اللہ علیہ وسلم سے اکتساب دین اور حصول معرفت سے زیادہ کوئی دنیاوی طلب و خواہش تھی۔ اس لیے جب آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بشارت حاصل کرو، یعنی مجھ سے ایسی چیز حاصل کرو اور وہ بات قبول کرو جو جنت کی نعمتوں اور دونوں جہاں کی سعادتوں کے حصول کی بشارت کا موجب ہے، جیسے دین کے عقائد، احکام سیکھنا، مذہبی معلومات حاصل کرنا، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کی عطا کردہ بشارت ہمارے سر آنکھوں پر دینی عقائد و احکام سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہمیں تسلیم، دینی عقائد و احکام سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہمیں تسلیم، لیکن اس وقت ہمارا اصل مقصد کچھ دنیاوی چیزوں کا حاصل کرنا ہے، تو آپ ہماری وہ دنیاوی طلب اور خواہش پوری کر دیجیے۔ تو ان لوگوں نے چونکہ فانی دنیا کو زیادہ اہم جانا اور اس کو مذہبی تعلیمات اور دینی فہم و شعور حاصل کرنے پر کہ جو آخرت کے اجر و ثواب اور دارین کی فلاح و سعادت کا باعث ہے پر فوقیت دی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو ان کے عدم لیاقت اور یقین و اعتماد میں ان کے ضعف و کمزوری پر محمول کیا، اور ازرائے غصہ ان کی طرف سے وہ بشارت کو قبول کیے جانے کی نفی فرما دی۔ چنانچہ یمن کے لوگوں سے فرمایا کہ دیکھو بنو تمیم کے لوگوں نے تو بشارت حاصل نہیں کی، اب تم ہی لوگ ہو جو بشارت کو حاصل کر سکتے ہو اور بشارت حاصل کرو۔ آگے فرماتے ہیں کہ دیکھیے بنو تمیم کے لوگوں کے بعد یمن کے جو لوگ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، ان کی نیت چونکہ بالکل صحیح اور سچی تھی، اور ان کی آمد کا اصل مقصد ہی یہ پاک جذبہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دین کی باتیں سیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت سے اپنے عقیدے و ایمان کو تازگی بخشیں، نہ یہ کہ وہ دنیا کی کوئی چیز حاصل کرنے یا کسی پست مقصد کے لیے حاضر ہوئے تھے، لہٰذا ان کو بشارت حاصل ہوئی، طاعت و قبول کی سعادت ان کے حصے میں آئی، علم و عمل ان کا نصیب بنا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے، جبکہ بنو تمیم کے لوگ دنیا طلبی کے چکر میں پڑ کر ان سعادتوں اور نعمتوں سے محروم رہے، اور ان کی کم نظری اور پست ہمتی نے ان کو نیچے گرا دیا۔ بچوں، اس سے معلوم یہ ہوا کہ بندے مومن کو ہمیشہ بلند نظر، عالی ہمت اور پاک مقصد ہونا چاہیے، کیونکہ بلند نظری، عالی ہمتی اور مقصد کی پاکی بڑے سے بڑے درجے اور مرتبے کو پہنچا دیتی ہے اور دارین کی فلاح اور سعادت سے نوازتی ہے۔ اور اس ذیل میں آپ کے علماء اور شراح نے بہت کچھ لکھا ہے اور لکھتے ہیں، بس اس حدیث پاک کا مقصد یہی ہے کہ انسان اپنے مقصد میں کامیاب اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ نیت کی درستگی رکھے کسی بھی کام میں، اور خاص طور پر دینی علوم کے سیکھنے میں نیت کی درستگی تو بہرحال لازمی امر ہے، اور بغیر نیت کی درستگی کے انسان کچھ نہیں سیکھ سکتا، بغیر نیت کی درستگی کے انسان کچھ نہیں سیکھ سکتا۔ اس لیے بچوں، علم دین ہو یا دنیاوی علم ہو یا دین دنیا کا کوئی اور کام ہو، اپنی نیت کو نیک کریں، پاک کریں اور اخلاص رکھیں کہ ہم چاہے وہ دنیاوی کام ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہم اس کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کو صحیح راستہ بتلا سکتے ہیں، خود ہم اپنی زندگی سنوار سکتے ہیں اور آخرت کے مسئلے کو ہم حل کر سکتے ہیں اور ثواب کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ مقصد ہوا اس حدیث پاک کا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔
اس کے بعد ایک روایت مختصر روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے آفرینش سے روز قیامت تک کے احوال بیان فرما دیے. اور یہ روایت ایک مختصر روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وعن عمر قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه رواه البخاری. امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے. ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ہمارے سامنے کھڑے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے دوران ابتدائے آفرینش یعنی دنیا کے آغاز سے قیامت کے دن جنت و دوزخ میں داخل ہونے تک، قیامت کے دن یعنی جنت و دوزخ میں داخل ہونے تک کے تمام احوال و کوائف کا ذکر فرمایا. اب جس شخص نے ان باتوں کو یاد رکھا اس کو یاد ہیں، اور جس شخص نے بھلا دیا وہ بھول گیا. یہ بخاری شریف کے الفاظ تھے جو ہم نے آپ کے سامنے الفاظ بھی پیش کیے حدیث پاک کے، اور اس کا ترجمہ بھی. شراح حدیث اس بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن بڑی تفصیل کے ساتھ، اس دن اپنے خطبے میں بڑی تفصیل کے ساتھ مبدأ و معاد یعنی دنیا اور آخرت کے احوال کو اول سے آخر تک بیان فرمایا. یعنی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تخلیق کائنات کی ابتدا کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو قائم کرنے کا ارادہ کیا تو شروع میں کیا کیا چیزیں بنائی، پھر کس طرح نظام عالم کو قائم فرمایا، اور اس عالم کو انسان نامی مخلوق سے آباد کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اور ان کے ذریعے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا. کائنات انسانی کی تہذیبی، اخلاقی اور دینی زندگی کا نظم قائم کرنے اور رب کائنات کی حاکمیت و ہدایت کے ظہور کے لیے کون نبی اور رسول اس دنیا میں آئے، کیسی کیسی ملتیں اور قومیں وجود میں آئیں، ان ملتوں اور قوموں نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، جن لوگوں نے خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں کی اطاعت کی ان کو کیا اجر و انعام ملا، اور جن لوگوں نے ان رسولوں کو جھٹلایا اور ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا ان کو کس طرح تباہ برباد کیا گیا، اور آخرت میں ان سب ملتوں اور امتوں کا کیا حال ہوگا. اور پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں بتایا کہ خدا کے آخری دین اسلام، خدا کے آخری دین یعنی اسلام کو ماننے والوں یعنی مسلمانوں کی ملی زندگی میں کیسے کیسے انقلاب آئیں گے، انہیں کن کن احوال سے دوچار ہونا پڑے گا، کون سی اچھائیاں ان کا ترے امتیاز بنیں گی، اور کون سی برائیاں ان کی دینی اور دنیاوی زندگی کو خراب سے خراب تر کریں گی. پھر آخرت میں اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، کس طرح کے لوگ جنت میں اور کس طرح کے لوگ دوزخ کے سپرد کیے جائیں گے، یہ تمام چیزوں پر پیغمبر علیہ السلام نے کلام فرمایا. اب جس شخص نے ان باتوں کو یاد رکھا یعنی آخر تک، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ پیغمبر علیہ السلام نے وہ باتیں جس تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی تھی ان کو ان لوگوں نے یاد رکھا جنہوں نے یاد رکھنے کی کوشش کی، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور وہ لوگ ان باتوں کو بھول گئے جنہوں نے یاد رکھنے کی کوشش نہیں کی. حاصل یہ ہوا کہ بعض لوگوں کو وہ پوری باتیں یاد ہیں اور بعض لوگ ان کو بھول گئے، فراموش کر گئے. حدیث پاک میں جیسا کہ آپ نے محسوس کیا
اور آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں تمام تر چیزیں بتائی. گویا کہ پتہ ہی چلا کہ جب بھی کوئی دینی واعظ اور دینی خطیب یا اہم مقرر یا داعیہ کوئی بھی اہم صاحب مقدرت داعیہ اسلام دین کی بات بتائے اور اس دین کی بات کے بتانے میں عصر حاضر کے تقاضے بھی پوشیدہ ہوں اور اس کی طرف بھی اشارے کیے جا رہے ہوں، تو ایسے موقع پر ہر انسان کو اس داعی، مبلغ اور دین اس خطیب کی بات کو سننا چاہیے، بغور سننا چاہیے، تاکہ اس کی باتوں سے ہم عملی زندگی میں قدم رکھ سکیں اور ہماری دینی اور دنیاوی، عصری اور شرعی دونوں حاجتیں ہماری پوری ہوں اور ہم اپنی زندگی میں سرخرو ہوں، نیک نام ہوں اور اپنے بچوں کو صحیح تربیت دے، دینی تعلیم یا عصری تعلیم کا خوگر بنائے، تاکہ ایک کامیاب نوجوان مسلمان جو ہر تعلیم سے آراستہ ہو اور لیس ہو، اس بات کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.